دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا، یہ دونوں چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں۔ نہ ہم آئے اپنے اختیار سے ہیں اور نہ دنیا سے جانا اپنے اختیار سے ہے۔ آئے ہیں اللہ کی مرضی سے، اس میں ہمارا ذرہ بر کوئی اختیار نہیں۔ خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا اللہ نے بنایا، جس خاندان میں چاہا، جس رنگ روپ میں چاہا، جس قوم قبیلے میں چاہا، جس زبان میں چاہا، جس منٹ اور سیکنڈ میں چاہا، جس جگہ میں چاہا، جس ماں باپ کے گھر چاہا، اللہ نے بنایا۔ ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں، کوئی پسند نہیں۔ جیسے ہم آنے میں مجبور ہیں، ہمارا اختیار کوئی نہیں، ایسے ہم جانے میں بھی مجبور ہیں۔ کب جاؤں گا، کب مروں گا، کس وقت میں، کس ٹائم پر، کس دن، کس صبح، کس شام، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ یہ پورا فیصلہ اللہ کا ہے۔ لَكُم مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ تم سب کے لیے اللہ نے ایک ٹائم مقرر کر دیا، نہ اس سے ایک سیکنڈ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ تو ہمارا آنا بھی ہمارے بس میں نہیں، ہمارا جانا بھی ہمارے بس میں نہیں۔ یہ ان دونوں کے بیچ میں اللہ نے زندگی میں ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا، پورا با اختیار بھی نہیں بنایا، پورا مجبور بھی نہیں بنایا۔ کتنا اختیار ہے، کتنا مجبور ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کتنا اختیار ہے اور ہم کتنے مجبور ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، کھڑے کھڑے ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ تو اس نے ایک ٹانگ اٹھا دی۔ پھر فرمایا دوسری ٹانگ اٹھاؤ، تو کہا جی دوسری تو نہیں اٹھا سکتا، میں گر جاؤں گا۔ ایک ٹانگ اٹھا کے تو کھڑا ہو سکتا ہوں، پر دو ٹانگیں اٹھا لوں اور کھڑا رہوں یہ ممکن نہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا اتنا اختیار ہے اور اتنا مجبور ہے۔ نہ پورا اختیار ہے کہ جو چاہو کرتے پھرو، بالکل پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ مجبور کیا ہے، اتنا مجبور کہ بس اختیار ہی ختم ہو جائے، ایسا بھی نہیں۔ تھوڑا سا اللہ نے اختیار دیا ہے، اسی اختیار پر آگے جزا اور سزا کا نظام ہے۔ اس اختیار کو صحیح استعمال کرے تو نیکی کی راہ پر تو جنت، اس کو برا استعمال کرے گناہ کی راہ پر تو جہنم۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی بھی اس میں ڈال دی، گناہ بھی اس میں ڈال دیا، اور دونوں کا اختیار دے دیا۔ اگر کوئی نیکی کی طرف چلے گا تو اللہ اسباب دے گا، کوئی برائی کی طرف چلے گا اللہ اسباب دے گا، کوئی برائی پر چلے اللہ قدم نہیں پکڑے گا، کوئی نیکی پر آئے تو پھول نچھاور نہیں کیے جائیں گے۔ جو نیکی پہ چلے گا تو اسباب ملیں گے، اختیار ملے گا، جو برائی پر چلے گا اس کے بھی اسباب دیں گے، اس کا بھی اختیار دیں گے۔ اپنی مرضی سے جہاں چاہے گا جائے گا، نہ استقبال ہوگا نیکی پر آنے والے کا اور نہ ہم پاؤں پکڑیں گے گناہ پر جانے والے کے۔ یہ جو بیچ کی زندگی ہے اس میں ہمارا امتحان ہے۔ امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ ایک طرف اللہ نے رکھ دی خواہشات، نفس کی چاہتیں، اور ایک طرف اللہ نے رکھ دے احکامات، اور احکامات چاہتوں کے خلاف۔ ایک طرف نفس کی چاہتیں ہیں، ایک طرف احکامات ہیں۔ نفس کی چاہتیں مزیدار ہیں لیکن اس کے پیچھے جہنم ہے۔ احکامات مزیدار نہیں، مشکل ہیں، بھاری ہیں، شاق ہیں، نفس پر بوجھل ہیں،
لیکن اس کے پیچھے جنت ہے۔ اب جس کی نظر یہاں تک ہے، پیچھے نہیں، صرف یہاں تک ہے، تو وہ تو چلے گا نفس کی چاہتوں پر، اس کے پیچھے جہنم۔ ایک رستہ ہے کہ جو آگے دیکھ رہا ہے کہ آگے کیا ہے، آگے جنت ہے، بے شک راستہ پرخطر ہے، بے شک راستہ مشکل ہے، تو احکامات کا راستہ لے کر جاتا ہے جنت، خواہشات کا راستہ لے کر جاتا ہے جہنم۔ یہ دو زندگیاں ہیں، دو ضابطے ہیں اللہ کے۔ ان دو ضابطوں کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آخرت کے اعتبار سے صرف دنیا میں دو طبقے ہیں۔ دنیا میں تقسیم بہت ساری ہے، کوئی مذہب کی تقسیم، کوئی زبان پر تقسیم، کہیں برادری پر تقسیم، کہیں لسانیت پر تقسیم، کہیں سیاسی پارٹیوں پر تقسیم، کہیں حکومتوں میں تقسیم، کہیں ملکوں میں تقسیم، بہت ساری پارٹیاں، بہت ساری تقسیم۔ آخرت میں دو ہی فرقے ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک طبقہ، ایک فرقہ جنت والا اور ایک فرقہ جہنم والا، اس کے سوا آخرت میں تیسرا فرقہ کوئی نہیں۔ دو ہی گروہ ہیں آخرت میں، یا کامیاب یا ناکام۔ اب ان دو کا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا راستہ بتاتے ہیں۔ اما من طغی وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی۔ جس نے اللہ سے بغاوت کی، نماز چھوڑنا بغاوت، روزہ چھوڑ دینا بغاوت، حج نہ کرنا بغاوت، فرائض ادا نہ کرنا بغاوت، حرام سے نہ بچنا بغاوت، جو کہا وہ نہ کرنا بغاوت، جس سے روکا نہ رکنا یہ بغاوت۔ جس نے اللہ سے بغاوت کر دی، اور کیوں بغاوت کی؟ آثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کر چلتا ہے، دنیا ہی دنیا، بس دنیا کمانا، دنیا کو سوچنا، دنیا سے حیثیت بنانا، دنیا کو پڑھنا، دنیا ہی کے پروگرام بنانا، صبح سے لے کر رات تک اسی کو سوچنا اور اسی کے پیچھے بھاگنا، اسی کو پڑھنا، اسی کی تعلیم حاصل کرنا، ساری صلاحیتیں دنیا ہی دنیا، اور اسی کے پیچھے آدمی بھاگتا دوڑتا رہا۔ جو یہ کرے گا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خواہشات کا راستہ جہنم لے کر جاتا ہے۔ اور دوسرا ضابطہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے اپنی خواہشات کو، نفس کو خواہشات سے روکا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور نفس کو خوف کی لگام پہناتا رہا۔ نفس نے بے قابو ہونا چاہا، اس نے لگام پہنا دی۔ اس نے آوارہ ہونا چاہا، سرکش ہونا چاہا، اس نے اللہ کے خوف کی لگام پہنا کر پابند کر دیا۔ نفس کو خوف کی لگام چڑھائے رکھا۔ اس نے چاہا، کانوں نے چاہا آوارہ ہوں، میوزک سنیں، اس نے لگام پہنا دی۔ آنکھ نے چاہا آوارہ ہوں، اس نے خوف کی لگام چڑھا دی۔ زبان نے چاہا حرام بولیں، خوف کی لگام چڑھا دی۔ پیٹ نے چاہا حرام کھائیں، خوف کی لگام چڑھا دی۔ آنکھوں نے چاہا آوارہ ہوں، پاؤں نے چاہا غلط چلیں، ہاتھ نے چاہا ظلم کریں، لیکن اس نے خوف کی لگام چڑھا دی۔ اپنے آپ کو خوف کی لگام چڑھا کے روکتا رہا، جیسے ہم جانور کو لگام کے ذریعے روکتے ہیں، وہ بھاگنا چاہتا ہے، مالک اس کو لگام کھینچتا ہے۔ نفس آوارہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے خوف کی لگام چڑھا کے کھینچتا ہے کہ نہیں، اللہ سے ڈر، اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ جو ساری عمر اس لڑائی میں گزار دے اپنے نفس کے ساتھ، یہ ادھر مرے گا اور ادھر جنت میں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان مسجد جاتا تو ایک
راستے میں عورت اسے گناہ کی دعوت دیتی، سج دج کر دروازے پر آ جاتی اور اپنی طرف مائل کرنا چاہتی، وہ نیچی نظر کر کے نکل جاتا۔ یوں ہی ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا۔ ایک دن برائی کا خیال اس کے دل میں بھی آیا اور اس نے برے ارادے سے چند قدم اس عورت کی طرف اٹھا دیے، لیکن پھر اللہ نے اس کو سنبھالا اور ایک آیت ذہن میں آئی اور چوٹ مار گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ تقوی والے جب شیطان کے حملے میں آ جائیں تو ہوش کے ناخن لیتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا اللہ کو جواب نہیں دینا، کیا اللہ کا سامنا نہیں کرنا، کیا کو پوچھنے والا کوئی نہیں، کیا کر رہے ہو؟ جب یہ استحضار ہوا، اتنا خوف اللہ کا طاری ہوا کہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اس کو لوگ اٹھائے گھر لے کر آئے، شام کو ہوش آیا تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا تھا، بے ہوش کیسے ہوئے؟ اس نے کہا جی بے ہوش اس طرح ہوا، میں جاتا تھا، لڑکی مجھے ورغلاتی تھی، میں نکل جاتا، آج گناہ کے ارادے سے میرے چند قدم ادھر اٹھ گئے اور پھر یہ اللہ کا خوف مجھے سامنے آیا اور یہ آیت پڑھی، اور باپ کو سناتے سناتے جب یہ واقعہ سنایا اور آیت پڑھی، اس نوجوان کی جان نکل گئی، انتقال کر گیا۔ اتنا خوف کہ میں اللہ کی بغاوت پہ چند قدم اٹھا بیٹھا۔ ایسا ایمان نے ملامت کیا اور ایسا خوف طاری ہوا کہ مر گیا، کفن دفن ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ مدینے میں ایک نوجوان کا اس طرح انتقال ہوا۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے قبر پر لے کر چلو۔ جب ان کی قبر پر نوجوان کی گئے تو حضرت عمر نے وہاں آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اسے دو جنتوں کی بشارت، دو سونے کی جنتوں کی بشارت۔ تو قبر سے آواز آئی، اعطانیہما ربی جنتین ہاتین یا عمر، اے عمر میرا رب وہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما چکا، دونوں جنتیں اللہ مجھے دے چکا، کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوا فإن الجنت ہی المأوی۔ اللہ سے ڈرا، نفس کو روکا خواہشات سے، یہ جنت کا رستہ، جو دل چاہے وہ کر لو۔ زندگی ارمان پورے کرنے کے لیے نہیں ہے، زندگی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، زندگی خوابوں کی تعبیر کے لیے نہیں ہے، اور زندگی من کی چاہتوں کے لیے نہیں ہے۔ زندگی اللہ کے احکامات پورا کرنے کے لیے ہے، ہماری طبیعتوں کے لیے نہیں ہے۔ احکامات کی زندگی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کا نظام بنایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پرکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا، کہ کل کائنات اس لیے بنائی تاکہ دیکھے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون دنیا کی رونق پہ فریفتہ ہوتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہے کہ جس نے دہاڑی بڑی اچھی لگا لی، کامیاب وہ نہیں ہے، کامیاب وہ ہے جس کی 5 نمازیں پوری، کامیاب وہ نہیں جو 5000 کما رہا ہے، کامیاب وہ ہے جس کی 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ہو، کامیاب وہ نہیں ہے کہ جس نے کرسی پا لی، منصب پا لیا، کامیاب وہ ہے جس نے اللہ کو پا لیا، اللہ کے نبی کو پا لیا، کامیاب وہ نہیں ہے جس نے اپنے بچوں کو لقمے کھلا دیے اور گھر کے تقاضے پورے کر دیے، وہ کامیاب نہیں، کامیاب وہ ہے جس نے اس کمائی میں، حلال کمائی میں اللہ کو ناراض نہیں کیا، بے شک تھوڑا کمایا پر اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ کامیاب وہ نہیں ہے کہ جس کے پاؤں میں گاڑی ہے اور بڑا عظیم الشان عالی شان بنگلہ ہے، کامیاب وہ ہے کہ جس نے دنیا میں بیٹھ کر اپنی جنت کا گھر بنا لی، کامیاب وہ ہے جس نے دنیا میں بیٹھ کر اپنا جنت کا محل بنا لیا۔ کامیاب وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کامیاب کہہ رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے اور محشر میں ایک اعلان ہوگا،
اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ تم بولتے تھے میں چپ تھا، تم بولتے رہے دنیا میں چپ کر کے دیکھتا رہا، ظالم نے ظلم کیا میں خاموش رہا، چور نے چوری کی میں خاموش رہا، ڈاکو نے ڈاکہ مارا میں خاموش رہا، زانی نے زنا کیا میں دیکھتا رہا، کسی نے شراب پی میں دیکھتا رہا، سود پہ عیاشیاں کرتے رہے میں دیکھتا رہا، مظلوم پستا رہا میں دیکھتا رہا، اور گناہگار عیاشی کرتے رہے میں دیکھتا رہا، کسی نے اچھا کام کیا میں دیکھ رہا تھا، کسی نے برا کیا میں دیکھ رہا تھا، تم بولے میں چپ رہا، الیوم آج میں بولوں گا اور ساری دنیا چپ رہے گی، آج میں بولوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا ایک عزت کا معیار تمہارا تھا، ایک عزت کا معیار میرا ہے، ایک عزت کا معیار تمہارا تھا، وہ عزت کا معیار کیا تھا؟ پیسہ، دنیا، منصب، عہدہ، کہ جس کے پاس ہے وہ بڑا آدمی اور جس کے پاس دنیا نہیں وہ چھوٹا آدمی، یہ عزت کا معیار تمہارا تھا، اور آج عزت کا معیار تمہارا نہیں میرا چلے گا، تمہارے سارے معیار آج میں توڑوں گا اور اپنا معیار آج میں قائم کروں گا، اور میری عزت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو سب سے بڑا تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا، وہ اتنا بڑی عزت والا